الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفثه وأنتم عاكفون في المساجد صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رمضان بہت تیزی سے اپنی تکمیل کو پہنچ رہا۔ آج 20واں روزہ جو کہ چڑھ چکا اور کل اسی طرح دیکھتے دیکھتے آپ کے سامنے جو معتکفین ہیں وہ مساجد میں بیٹھنے کے لیے آ جائیں گے۔ تو بات ہو رہی تھی میری کہ ایک بھائی سے تذکرہ ہو رہا تھا کہ آج اعتکاف کے بارے میں کچھ چند باتیں بیان کر دی جائیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ کل کر لینا یا پرسوں کر لینا، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کے بارے میں کچھ دیر پہلے ہی بات کر لینی چاہیے تھی، لیکن جس طرح درس آگے بڑھتا گیا تھوڑا لیٹ ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی کچھ وقت ہے کہ ہم اس کے بارے میں جان لیں، کیونکہ بہت سے لوگ جن کو یہ مغالطہ ہے کہ اعتکاف گھر میں بھی ہو سکتا، تو اسی لیے یہ مغالطہ دور کرنے کے لیے ہی میں چند باتیں بیان کر رہا ہوں اور ایک حدیث انشاءاللہ بیان کر کے بات کو مکمل کروں گا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ بقرہ کی دوسرا سپارہ ہے، آیت نمبر 187، جو میں نے اس کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم مساجد میں اعتکاف میں۔ تو یہاں سے صاف یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ نہ تو عورت کا ذکر ہے اور نہ مرد کا ذکر ہے، ادھر صرف اور صرف کس کا ذکر ہے؟ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب تم مسجد میں اعتکاف میں ہو۔ تو جو یہ مغالطہ دیا جاتا ہے کہ عورتیں جس جگہ پہ گھر میں نماز پڑھتی ہیں اس جگہ پہ اگر وہ ایک نکر میں ایک کنارے پر بیٹھ کے وہ اگر نماز پڑھ لیں اور اعتکاف بیٹھ جائیں تو ان کے لیے جائز ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی یہ الفاظ نہیں ملتے کہ جہاں پہ ہماری مائیں امہات المؤمنین وہ اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2026 میں، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات اعتکاف بیٹھنا شروع کر دیا۔ تو اگر اب دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر میں اعتکاف نہیں بیٹھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پہ اعتکاف بیٹھا ہے؟ مسجد نبوی میں۔ تو پھر اس کے بعد جو صحابیات ہیں امہات المؤمنین ہیں یہ کہاں پہ بیٹھیں گی؟ یہ بھی مساجد میں بیٹھیں گی، کیونکہ اس جگہ پر اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد گھر میں اعتکاف بیٹھنا شروع کر دیا۔ تو صاف بالکل ہمیں کلیئر جو ثبوت ملتا ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں دیکھنا جب جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی بات آ جائے، وہاں پہ نہ ہم کسی امام کی سن سکتے ہیں، نہ ہم کسی قاری کی سن سکتے ہیں، نہ ہم کسی خطیب کی سن سکتے ہیں۔ کیونکہ ان سب سے اوپر درجہ جس کا ہے وہ کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کر کے اس حدیث میں فرما دیا۔ تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ یہ نہ ہو ہم نیکی سمجھتے سمجھتے گناہ کر بیٹھیں اور نیکی سمجھتے سمجھتے ہم سے بدعت ہو جائے، کیونکہ اس اعتکاف کے بارے میں، گھر میں بیٹھنے کے بارے میں کسی بھی صحابی یا کسی بھی صحابیات کسی سے بھی کوئی قسم کی حدیث موجود نہیں اور نہ ملتی۔
اگر ملتی ہے تو میں کہوں گا کہ سامنے لائی جائے، بتایا جائے، تاکہ سب کو اس کے بارے میں علم ہو، تو اس کے لیے خیال کرنا چاہیے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ اور میں دوبارہ یہ کہوں گا، اگر کسی بہن نے بیٹھنا ہے تو مسجد میں بیٹھے، گھر میں اعتکاف نہیں ہے اور گھر میں بیٹھنے کا فائدہ بھی نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ ثواب کے بجائے گناہ اپنے سر لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہاں ایک اور صبح مجھے فون آیا تھا کہ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں، قاری حضرات، کہ اعتکاف میں جب بیٹھو تو اس وقت کپڑے نہیں بدلنے، نہانا نہیں ہے۔ یہ سمجھ نہیں لگتی ان باتوں کی کہ لوگ اکثر یہ باتیں کہاں سے نکالتے ہیں۔ اس میں اس قسم کا کوئی بات نہیں ہے۔ ہم آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہمیں پاک رہنا چاہیے، نہا کے کپڑے بدلیں، اس کے کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔